شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورہ احزاب کی پہلی ہی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی اتق اللہ. کس سے ڈرو؟ کس سے ڈرو؟ بولو زور سے. اللہ. بولو بولو ایک بار. اتنا بولو کہ اللہ اندر اتر جائے. یا ایھا النبی اتق اللہ. اے نبی جی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ولا تطع الکافرین والمنافقین. یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، یہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے والے ایک ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ جو قبائل والے مل کر یہ جو احزاب والے آ رہے ہیں نا تم پر حملہ کرنے کے لیے، کافر، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. کافروں سے نہ ڈرو. وَالْمُنَافِقِينَ. اور جو اندر منافقین ہیں ان سے بھی نہ ڈرو. یا ایھا النبی اتق اللہ. صرف کس سے ڈرو؟ یہ ہے سورت کی شروعات. سورت کے شروع میں اللہ بتا رہے ہیں کہ پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو. کاش حضرات صحابہ کے اللہ پر بھروسہ کا ایک ذرہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. اگر آج لوگوں کو رب پہ بھروسہ ہوتا نا تو بھیڑ مزاروں میں نہیں مسجد میں ہوتی. بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، اس لیے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سنا ہے کہ لوگ عشق میں شرابی بن جاتے ہیں غالب. سنا ہے کہ لوگ عشق میں شرابی بن جاتے ہیں غالب. اے میرے مولا ہم تیرے، اے اللہ تیرے عشق میں نمازی بن گیا. عشق کی بات ہے. عورتوں کے عشق میں پڑھو گے تو شرابی ہی بنو گے، اللہ کے عشق میں پڑھو گے تو نمازی بنو گے. پھر تمہیں دنیا کی لذت پتہ چلے گی کہ کیا ہے. سجدوں کی لذتیں، رکوع کی لذت، قیام کی لذت، نماز کی لذت، ہاتھ اٹھانے کی لذت، اللہ کے سامنے رونے کی لذت، آنسو بہانے کی لذت، اس کے سامنے گڑ گڑانے کی لذت، اسے یاد کرنے کی لذت، اسے محسوس کرنے کی لذت، اس کا نام لینے کی لذت، اس کا ذکر بار بار کرنے کی لذت. کیونکہ وہ ہر جگہ ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ ہے. میرے اندر، میرے باہر، میرے سانس لینے میں، میرے سانس چھوڑنے میں. وہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہے، وہ پہاڑوں کے جلال میں ہے، وہ درختوں کے جمال میں ہے، وہ ماضی اور حال میں ہے، وہ انسانوں کے زبان اور حال میں ہے، وہ مستقبل اور معال میں ہے. اللہ ہر جگہ ہے. ملائکہ کے تسبیحات میں ہے، مجاہدوں کی تکبیرات میں ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اماموں کی تکبیرات میں ہے، مؤذنین کی اذانوں میں ہے. اللہ ہر جگہ ہے. دعوت دینے والے دائی کی دعوت میں اللہ ہے، مبلغین کی تبلیغ میں اللہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. کاتبوں کی کتابت میں اللہ ہے، قاریوں کی قراءت میں اللہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. مدرسوں کے درس میں اللہ ہے، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت میں اللہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. آسمانوں میں اللہ، زمینوں میں اللہ، پہاڑوں میں اللہ، ہمارے اندر اللہ. سانس میرا لینا یہ اللہ کے ہونے کی دلیل، میرا سانس کا باہر نکالنا یہ میرے اللہ کے ہونے کی دلیل، میرے پلک کا اٹھنا یہ میرے اللہ کے ہونے کی دلیل، میرے پلک کا جھکنا یہ میرے اللہ کے ہونے کی دلیل، میرے سانس کا صحیح سلامت اندر باہر جانا یہ میرے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، میرے دھڑکن کا دھڑکنا یہ میرے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، میرے روزی کی نالی میں جانا یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، میری سانس کا سانس کی نالی میں جانا یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، میرے گردوں کا
کام کرنا یہ اللہ کی ہونے کی دلیل ہے، میرے رگوں میں خون کا دوڑنا یہ اللہ کی ہونے کی دلیل ہے، میرے بدن کے خون کے ایک قطرے میں میرا اللہ ہے، میرے سر کے ایک بال میں میرا اللہ ہے، میرے ہاتھوں کے اٹھنے میں میرا اللہ ہے، میرے ہاتھوں کے جھکانے میں میرا اللہ ہے، ان ہاتھوں پیروں کی حرکت میں میرا اللہ ہے۔ اللہ اندر آئے، یا ایھا النبی اتق اللہ سے ڈرو، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ یہ جو پورے مل کے آ رہے ہیں نا قبیلے والے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ کاش ہم قرآن کو سمجھتے، اس کی لذت ملتی۔ سورت کی ابتدا اللہ کیسے کرتے ہیں، سورت کی انتہا اللہ کیسے کرتے ہیں، اللہ کا لہجہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ پہلی آیت سورت کی اللہ کا فرما رہے، 5 نے تو 10 نے تو 20,000 آ جاندے، 1 نے تو 10 قبیلے والے ملک آ جاندے، اندر کے باہر کے نہیں تو اندر کے دشمن ہوندے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کافروں سے ڈرو نہ منافقین سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سب جانتے ہیں، اللہ کی حکمت ہی کچھ اور ہے۔ آنے دو، جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے پوری دنیا مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ روزی کی تلاش میں ملک سے ملک روزی کی تلاش میں جا رہے ہو، افسوس کہ رزاق تک نہ پہنچ سکے۔ روزی کی تلاش میں سعودی کو پہنچ گئے، امریکہ کو پہنچ گئے، لندن پہنچ گئے، رزاق تک نہیں پہنچے۔ چاند پہ چلا گیا انسان، مریخ پہ تحقیق کر رہا ہے انسان، چاند پہ چلا گیا انسان، افسوس کہ انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ درد ہے جو سب کے اندر محسوس کرنا چاہتا ہوں، ایک فکر، ایک غم، ایک دکھ، کہ یہ صرف زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ملی ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ غیروں کی طرح مسلمان بھی اگر کھا پی سو چلا گیا، کیا مقصد پھر ہمارے دنیا میں آنے کا؟ ہمارے میں ہونے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی آئے، کھائے پیے چلے گئے، ہم بھی کھا پی کے چلے جائیں گے، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے رائے دو، چاروں طرف سے دشمن حملے کی نیت سے آ رہا ہے، کیا کریں؟ کیا اندر رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں؟ کیا کریں بتاؤ، رائے دو۔ تو حضرت سلمان فارسی، سبحان اللہ، حضرت سلمان ایک صحابی میرے نبی کے برابر تھا۔ پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، اور میرے نبی نے 23 برس میں 1.25 لاکھ صحابہ نبیوں جیسے تیار کر کے چلے گئے۔ ایک نظر نبی کی زندگی بن جاتی تھی۔ ایک صحابی کے اندر کی خوبی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے بول دیں گے تو تم پڑھ پڑے تو انداز کتنی نہیں؟ حضرت سلمان فارسی کی عمر کتنی ہے؟ کتنے؟ 250 کریکٹ بولے، اور ایک روایت میں 350 سال۔ کتنی عمر ہے حضرت سلمان فارسی کی؟ ہوش سے سنو میں کیا بول رہا ہوں، 250 سال، دوسری روایت میں 350 سال کا بندہ یہ حضرت سلمان فارسی نسل، ایرانی، کوئی معمولی بندہ نہیں۔ جب تھوڑا سا بچپن سے بڑے ہوئے نا تو باپ چونکہ آتش پرست تھا، آگ کا پجاری، وہ قبیلہ بھی سارا مجوسیوں کا تھا، تو باپ مالدار بھی تھا، صاحب حیثیت بھی تھا، پیسے والا بھی تھا، تو
بچے کی یعنی سلمان فارسی کی ایسی تربیت اس نے کی جیسے نوجوان بچی کو پردے میں رکھا جاتا ہے، گھر کے باہر جانے نہیں دیتے، کسی کو ملنے نہیں دیتے، باہر کے ماحول میں جانے نہیں دیتے، ایسے حضرت سلمان فارسی کی تربیت کی گئی۔ باپ باہر نہیں بھیجتے تھے حضرت سلمان فارسی کو، صرف ان کا کام تھا آگ میں لکڑیاں ڈالنا، اس لیے کہ آگ بجھنا نہیں چاہیے، آگ کے پجاری تھے نا، باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ مگر ایک وقت آیا باپ بیمار پڑا یا کوئی اور مصروفیت لگ گئی تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا جاؤ فلاں جگہ اور پیسے یا غلہ جو بھی ہے اپنی خود کی زمین کا وہ لے کر واپس سیدھے گھر آنا ہے، کہیں اور نہیں، کسی سے ملنا نہیں، بات نہیں کرنا۔ مشکل سے تاکید کر کو مجبوراً باپ کو بھیجنا پڑا۔ جب حضرت سلمان فارسی باہر نکلے تو پہلی مرتبہ دنیا دیکھ رہے ہیں، دوسرے مذہب والوں کو دیکھ رہے ہیں، تو عیسائیوں کو دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھا تو متاثر ہو گئے، کہا یہ ہماری آگ کی پوجا سے بہتر ہے۔ اس وقت عیسائیت تھی، یہ ہماری آگ کی پوجا سے بہتر کیا ہے؟ عیسائیت ہے، ان کی عبادت ہے۔ دل میں بات اتر گئی تو ایک راہب سے دوستی ہو گئی، عیسائی سے دوستی ہو گئی۔ تو باپ کو پتا چلا تو باپ نے زنجیروں میں جکڑ دیا، نہیں باہر نہیں جانا، راہب سے نہیں ملنا، عیسائیت غلط مذہب ہے، ہمارا جو عقیدہ نا آگ کی پوجا یہ درست ہے، یہ باپ کا کہنا تھا۔ مگر حضرت سلمان فارسی کے دل میں عیسائیت اتر گئی۔ پھر موقع دے کر حضرت سلمان فارسی گھر سے بھاگ گئے۔ کہاں گئے؟ ملک شام۔ وہاں ایک بہت بڑا راہب مگر عمر والا اس کے پاس پہنچ گئے انفلوئنس سے، تو اس نے رکھ لیا، وہاں رہ کر سیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ تھوڑا سا پیسوں کا لالچی تھا۔ آخری عمر میں معلوم ہوا کہ یہ پیسوں کا لالچی ہے، لوگوں سے پیسے لے کر جما رہا ہے، مگر دنیا سے تو جانا ہے سب کو، تو وہ ایک دن مر گیا۔ تو مرنے کے بعد جب پورے پروٹوکول کے ساتھ عیسائیوں نے اسے دفن کرنے کے لیے تیاری شروع کی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا جو مقام عزت تم اسے دے رہے ہو وہ اس کے قابل نہیں ہے، یہ تو تمہارے مال کا لالچی تھا۔ ہاں، اتنا بڑے پادری کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ اس کا جمع کیا ہوا سونا جو تم سے لیتا تھا میں جانتا ہوں۔ تو لوگ گئے تو 7 ہنڈیاں بھر بھر کے سونا، تو وہ اسے بجائے پروٹوکول دے کر دفنانے کے زندہ لٹکا دیا۔ پھر حضرت وہاں سے نکلے، موصل پہنچے، وہاں ایک راہب عیسائی کے پاس رہے، وہ بھی ایک بڑا عالم دین تھا، تو ان کے اپنے مذہب کا، تو ان کے پاس بھی کچھ دن رہے، وہ بھی وفات پا گیا۔ مرتے مرتے انہیں نسیبن کا اشارہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی تیسری جگہ تین عیسائیوں کے پاس رہ کر پہنچے۔ پھر جب وہ نسیبن کا عیسائی بھی مرنے لگا تو اس نے کہا کہ سلمان تو انسان بڑا اچھا ہے، میں تجھے آخری بات بتاؤں گا، پھر تجھے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہے جو تو جس چیز کی تلاش میں نکلا ہے نا، صحیح مذہب صحیح عبادت کی تلاش میں تو نکلا ہے، تیری یہ جستجو اور تڑپ مجھے پسند آ گئی، اب تو سیدھے یثرب چلا جا، جہاں چاروں طرف پہاڑ کھجور کے درخت ہیں، وہاں آخری نبی آئیں گے اور وہی سچے نبی ہوں گے، بس ان کا حوالے ہو جا، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی تیاری میں لگ گئے۔ ایک قافلہ وہاں سے یثرب یا کہیں اور شاید جا رہا تھا، تو ان سے کہا کہ مجھے یثرب تک تمہارے ساتھ آنے دیجیے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، تو قافلے والوں نے مال بھی لیا، مگر جب وہ یثرب پہنچے تو حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے غلام بنا کر بھیج دیا، پیسے بھی منگے اور غلام بنا کو بیچ ڈالے۔ اور ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا، پھر ان سے اور ایک یہودی خریدا، پھر انہیں اپنے باغ میں رکھا، کھجوراں توڑنے، کھجوروں کے باغ کی مالیت کرنے کے واسطے حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کو معمولی کھانا دے کو حضرت کو دن بھر کام لیتا تھا۔ مگر حضرت انتظار میں رہے کس کے؟ ایک سچے نبی، ایک سچے مذہب، ایک سچے ایمان کی تلاش میں۔ تو پھر اتفاق سے وہ جو ان کا مالک تھا اس کا بھائی اپنے قبیلے سے اسے ملنے کے لیے آیا، اور دونوں باغ میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ اوپر حضرت سلمان فارسی کھجور توڑ رہے تھے، اور یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہ بھی آخری نبی آ گئے ہیں، آخری نبی آ گئے ہیں، خدا میں رکے ہوئے ہیں۔
جیسے ہی انہوں نے کھجور توڑتے سنا کہ جا رسول کے رسول آ گئے، فوراً نیچے کود گئے اور آ کر اپنے مالک سے کہا کہ مالک کون آ گئے؟ تو اسے تو ویسے ہی غصہ تھا، تو انہوں نے دھڑا دیا، جا تیرا کام کر، تجھے کیا لینا دینا؟ دل میں بات بڑھ گئی، رات کا انتظار کیا، کھجور اکٹھا کیا۔ آخری عیسائی اور پادری اور راہب نے 3 علامتیں بتائی تھی نبی کے سچے ہونے کی۔ کتنی؟ 3 علامتیں۔ نمبر 1 کہ نبی کیا نہیں لیتے؟ صدقہ نہیں لیتے۔ نمبر 2 نبی ہدیہ قبول کریں گے۔ نمبر 3 ان کے مونڈھے پر، پیٹھ کے پاس مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں ہوں گی سچے ہونے کی۔ تو پہلے دن کچھ کھجوریں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضرت سلمان فارسی، یہ آپ کے لیے صدقہ ہیں، آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ صدقہ تو میرے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، میرے ساتھیوں کو صحابہ کو دے دو۔ تو کہنے لگے، دل میں خوشی ہوئی، پہلی بات سچی ہو گئی۔ اب دوسری علامت کہ نبی ہدیہ قبول کریں گے۔ اگلے دن پھر کھجور لے کر اسی وقت پہنچ گئے کہ نبی جی یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، تحفہ۔ کہا تحفہ میں قبول بھی کروں گا، کھاؤں گا بھی۔ تو پھر دل میں خوشی ہوئی کہ یا اللہ، اب تو بس رہ گئی کیا؟ تیسری علامت۔ تو تیسری علامت کے لیے کچھ آگے پیچھے ہو رہے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو نبی نے فرمایا، مجھے پتا ہے تم کیا چاہ رہے ہو۔ سبحان اللہ، خود نبی نے کپڑا ہٹا کر اپنے مبارک جسم سے وہ مبارک مہر نبوت حضرت سلمان فارسی کو دکھا دی۔ سبحان اللہ، تینوں باتیں سچی ہو گئی۔ اے نبی جی بس مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں لو۔ اس انتظار میں وہ کہاں سے آئے تھے یاد ہے؟ 250 سال سچے مذہب کی تلاش میں، 350 سال سچے مذہب کی تلاش میں۔ اللہ کا شکر کرو، میں اور آپ ماں پیٹ مسلمان پیدا ہو گئے، ہمیں اللہ نے یہ مصیبت میں نہیں ڈالا۔ اگر ہم نعوذ باللہ پہلے ہندو ہوتے پھر مسلمان ہونا پڑتا تو سوچو کتنے امتحانات سے گزرنا پڑتا۔ اللہ کا کرم ہے، پہلا ہی سے اللہ نے مسلمان بنایا، بڑا احسان ہے۔ اور ان کو دیکھو 250 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پہنچے۔ نبی نے فرمایا، کلمہ پڑھا کر نبی نے مسلمان بنا دیا سلمان فارسی کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی جی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو دینا چاہتا ہوں، مگر میرا مالک ہے کہ مجھے زیادہ وقت چھوڑتا نہیں، کیا کروں؟ کہا مکاتبت کر لو، ڈیل کر لو، کتنے پیسے دیا تو مجھے آزاد کرتا ہے بولو، حالانکہ اب ہم خامخواہ آپ کو تصویر نہیں لوں۔ تو جا کے یہودی سے پوچھے، مجھے آزاد کرنے تجھے کیا ہونا؟ انہوں نے بولا اتنا سونا ہونا، 300 کھجوروں کے جھاڑ لگانا، اس میں پھل آنا، اس کے بعد چھوڑ دو گیا۔ سونا جو مقدار مانگ رہا تھا کہ ہاں کا کما کو دینے پہنچو، 300 جھاڑا پیڑ کو پہلی فصل آنے کا 5-10 سال، 5 سال تو کم سے کم لگ جاتے تھے، 3-4-5 سال تو لگ جاتے تھے۔ کھجور کا جھاڑ پیڑ کو بڑا ہو کو پہلی فصل آنے 4-5 سال تو کام ہی گئی۔ کیا مطلب؟ ابھی 5 سال تک رابطے رہنے کا۔ آپ نبی کو بولے، نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ انتظام کر دے گا۔ اتنے میں ایک شخص آئے کہ نبی جی میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرما لیں، استعمال کر لیں۔ کیا ہے؟ کہ سونے کی ڈلی ہے۔ تو نبی نے فرمایا سلمان تمہارا کام ہو گیا۔ تو سلمان نے کہا اس نے تو بہت زیادہ مانگا ہے، یہ تو چھوٹی ڈلی ہے۔ کہا وہ جتنا مانگا ہے اتنا ہی ہے، جا کر تلوا لو۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور اب یہودی کو لیا اور جا کر تلوایا، جتنا اس نے مانگا تھا اتنا ہی تھا۔ نبی کا ہاتھ جو لگ گیا زبردست۔ تو پھر فرمایا یہ تو پورا ہو گیا۔ دوسرا 300 درخت۔ تو نبی نے کہا اپنے مسلمان صحابہ سے کہ میرے صحابہ سب 10-10 درخت ان کو چندہ دو تاکہ ہم ان کی آزادی کے بارے میں فکر کریں۔ تو سب نے 10-10 درختوں کو دیا۔ تو نبی نے فرمایا پہلے 300 کھڈے بناؤ، لگاتے وقت میں خود آؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔
وہ 300 گڑھے انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے کھولے. تو پھر جب درخت رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آئے. سبحان اللہ. ایک ایک صحابی کے لیے نبی نے کتنی قربانی دی, ایک ایک صحابی کے لیے 300 درخت اپنے ہاتھوں سے نبی نے رکھے. ایک سال کے اندر درخت بڑھ بھی گیا, پھل بھی نکل گیا. حضرت سلمان فارسی آزاد ہو. یہ وہ بندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دے رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک رائے ہے. نبی نے فرمایا بولو سلمان کیا رائے ہے؟ جب ایسے میں ایران بھی دیکھ چکا ہوں, ملک شام میں بھی رہ چکا ہوں, موصل میں بھی رہ چکا ہوں, وہاں کے جنگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب ایسے حد سے زیادہ لشکر حملے کے لیے آتا تھا اور سامنے والے تھوڑے ہوتے تھے تو وہ خندق کھودتے تھے. بڑا کھڈا, خندق کھولے تو بڑا کھڈا, سامنے والا گھوڑا چھلانگ لگایا کبھی پار نہیں کرنا, اتنے بڑے کھڈے کو خندق کہا جاتا ہے. خندق کھود لیں گے تو مسئلہ حل ہے, چاہے کتنی بھی تعداد آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت کے اعتبار سے حضرت سلمان نے یہ رائے دی اور ایک روایت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خندق کھولیں گے. تو خندق والی رائے پسند آئی اور نبی نے فرمایا کہ ابھی چلو خندق کھولیں گے. یہی ایک اس جنگ کا واحد حل سمجھ میں آ. تو پھر یہاں سے جو ہے خندق کھودنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے انشاءاللہ شروع ہو. ٹھیک ہے نا جی, اور بتائیں.